جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقت ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر کہ ہمارے ہوم منسٹر وزیر داخلہ نے کیا کہہ دیا کہ 2013 کا جو قانون ہے وہ نہیں بنتا تو ہم نہیں لے کے آتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب، اڈوانی صاحب، ہماری لیٹ سشما سوراج، یہ بڑے بڑے نیتا یہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے یونانیمس اس قانون کو پاس کروا دیا۔ کیرتی آزاد تھے اس وقت، اب یہاں بیٹھے ہیں وہ TMC میں۔ تو کیا آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے؟ ہم کو بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے، کیونکہ اگر اڈوانی آپ کے لیے بہت بڑا نیتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے آپ نے پدم شری دیا ان کو۔ محترمہ سشما سوراج کی زبردست تقاریر کا میں قائل ہوں، وہ بیٹھ کر اس 2013 کو یونانیمس پاس کر دیے۔ مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امت شاہ، نریندر مودی بڑے ہیں یا اڈوانی بڑے ہیں؟ آپ کے لیے آپ طے کر لیجیے۔ ہو گیا سر۔ ہاں، اب امت شاہ صاحب نے سیکشن 2A کے بارے میں کہا، اور انہیں اس بات کا اقرار کر لیا کہ داؤدی بورا کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ مگر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو اس پرووائزو میں داؤدی بورا کا نام ہی نہیں لکھا، آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا، ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر، اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں، ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورا کو آپ دے دیتے۔ اچھا سر، آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے، 5 سال کے لیے مسلمان۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟ تو بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا، کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ JSR کا نعرہ لگایا، اور وہ JSR کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا، اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو نہیں دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کی سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ اور آخر میں سر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے۔ سر، اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں، سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں، میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر۔ اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام BJP کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر، اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں، آپ اس کو قبول کریے۔ سر، مجھے بولنے کا موقع دیجئے، اور اس پر ڈیویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا۔ تھینک یو۔